سلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعہ کے خطبات میں اولیاء کرام کی شان و عظمت پر گفتگو ہماری جاری ساری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر جو چند لمحات ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین کی لسٹ میں داخل فرمائے۔ میں نے عرض کیا گزشتہ کسی جمعہ کے اندر کہ ولایت ایک قصبی ہوتی ہے، یعنی ولایت وہ چیز ہے کہ اگر ہم جستجو کریں، کوشش کریں اور اپنا ناطہ تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیں تو ہم ولایت پا سکتے ہیں، ولی اللہ کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے، وہ جس کو عطا کر دے، لیکن ولایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہونا یہ قصبی بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مادرزاد ولی پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جستجو کر کے کئی بد کردار لوگ بھی ولایت پر فیض ہوئے ہیں۔ معاملہ تو کچھ اور تھا، یعنی وقت کے ڈاکو تھے، چور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت راضی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنا دیا۔ ولی کو ولایت، ولی کا معنی ایک ہوتا ہے دوست، اور پھر ہمارے معاشرہ کے اندر اس جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، جس کو ہم معاشرہ کے اندر مرشد کہتے ہیں۔ مرشد، اور مرشد کا لفظ ارشاد ان سے نکلا ہے، اور ارشاد کا معنی ہوتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والا، یعنی ایسا بندہ کامل خاص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل برستا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو اس کی سنگت سے
ہم راہ ہدایت پر چل پڑیں اور راہ ہدایت پر ایک ڈاکو بیٹھا ہے جس کا نام ہے شیطان، ابلیس، تو ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پھر یہ ایک مضبوطی مل جاتی ہے اور ایک سہارا مل جاتا ہے کہ اس ڈاکو سے بچا جا سکتا ہے۔ تو مرشد، جب اتنا بڑی بات ہے مرشد کا ہونا کہ وہ راہ ہدایت پر اپنی ہدایت کے مطابق وہ سبق دیتا ہے، اس کا مرید سیکھتا ہے، وہ سکھاتا ہے، مرید سیکھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، مرید پڑھتا ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ کوئی ایرا غیرا بندہ تو نہیں ہوگا۔ آج کل پنجابی کہتے ہیں رولا، رولا یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم دو نمبر جو پیر ہے، پیر دو نمبر مرشد ہوتا ہے، لیکن ہماری تلاش غلط ہو گئی ہے۔ جب اتنا بڑی بات ہے کہ مرشد کی ذات جو ہے جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے اور پھر بھٹکتا بھی نہیں ہے، تو اس ذات کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں بھی جستجو کرنی چاہیے کہ مرشد کیسا ہو۔ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، کیونکہ ولی کی جو شان ہے وہ قرآن میں آئی ہے، ولی کی شان حدیث میں آئی ہے، حضور علیہ السلام نے ان ولیوں کی قیامت تک رہنے کی خوشخبری سنائی ہے، اور جب وہ موجود ہیں اور ان کا جو فیض ہے وہ بھی جاری ہے اور ان کی عظمت بھی بہت ہے، تو اس وجہ سے دو نمبر لوگ جو ہے وہ اس میدان کے اندر آ گئے۔ دو نمبر چیز تبھی آتی ہے کہ جب کسی اصل کی ڈیمانڈ ہو، اصل کی اگر ڈیمانڈ ہے تو پھر دو نمبر چیز بازار میں آ جاتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے مرشد کی، ولی کی ڈیمانڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت بنائی ہے، تو اس وجہ سے دو نمبر لوگ جو ہے وہ اس میدان میں آ گئے، محض دین اسلام کو خراب کرنے کے لیے، طبیعت اور نیت صرف اور صرف روپیہ پیسہ بنانے کے لیے، اور کردار کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے بالکل دو نمبر۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پر بالکل غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو پہلے جانچیں کہ کیا یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ بھئی جب اب ہم نے کسی کام کے اندر شراکت کرنی ہو تو ایک بندہ کہے کہ میں جو کاروباری بندہ ہوں، تو کیا اس کے ہاتھ میں فوراً ہم 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے؟ اس کے کہنے پر بھی میں کاروباری بندہ ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میرے ساتھ جو شراکت کرتا ہے میں اس کو اتنا نفع ملتا ہے اس کو، تو اس کی جانچ پڑتال کریں گے کہ یہ واقعی نیت کا کیسا ہے، دیانت دار بھی ہے یا نہیں ہے، کاروبار بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ میں فوراً لاکھوں کروڑوں روپے نہیں دیں گے۔ تو جہاں ایمان کا معاملہ ہے وہاں ایسے ہی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ یہ بات کم از کم میرے سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگ جو شریعت کے باغی ہیں، شریعت سے کوسوں ان کا تعلق نہیں ہے، نماز کے لیے کہو تو نماز ان کی اندر خانے ہوتی ہے۔ بعض تو ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نماز جو ہے وہ تو مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، پھر ان کو کھانا بھی نہیں دو، کہ مکہ مدینہ میں جا کر کھانا کھاؤ، ساری ضروریت یہاں پوری ہو رہی ہے۔
اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارا یہ معاملہ بھی اس طرح ہے، روحانیت کا نام لے کر، طریقت کا نام لے کر۔ میں نے مجدد الفسانی کو پڑھا، تو طریقت کی باتیں تو زندگی بھی کرتے ہیں، رٹی رٹی باتیں۔ طوطے کو اگر سورہ فاتحہ سکھا دو تو کیا وہ طوطا قاری قرآن بن جائے گا؟ وہ سیکھی باتیں کر رہا ہے۔ طریقت کی باتیں اگر ایک بندہ کہہ کر لوگوں کو اس طرح سے ورغلا رہا ہے تو صرف اس کی باتیں سن کر ان کو ایک ولی سمجھ لینا، ان کو ایک پیر سمجھ لینا، مرشد سمجھ لینا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اس وجہ سے رب کائنات نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء ربانیین نے اس کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اصول کہ ہر کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو، پہلے جانچو، پڑتال کرو کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ اللہ کے ولی کی پہچان کرامت نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے تو کہو واہ واہ سبحان اللہ، یہ تو پکا اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ کرامت اللہ کے ولی کی ایک کرامت اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، لیکن وہ بات جو خرق عادت ہے، جو طبیعت کے خلاف ہے، جس کو عقل ماننے سے عاری ہے، وہ استدراج بھی تو ہو سکتا ہے۔ کسی بدعمل بندے کے ہاتھ سے اگر ایسا کام ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو وہ بدعمل ہے، اگر وہ شریعت کا کاربند نہیں ہے، پابند نہیں ہے، تو کبھی بھی ہم ان کی اس خرق عادت عمل کو ہم کرامت نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو استدراج کہیں گے۔ استدراج، کرامت اسی سے، کرامت کا انکار نہیں کہ کرامت کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے۔ کرامت کا ذکر یہ گزشتہ جمعہ پر جو پڑھا، سنا آپ نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی، یہ کرامت تھی۔ اور یا حضرت مریم علیہ السلام کے وہ بند کمرے کے اندر بے موسمی پھلوں کا ہونا، یہ ان کی کرامت تھی، ولیہ تھی، وہ نبیت تو نہیں تھی۔ یا سلیمان علیہ السلام کے دور کے اس ولی کا آنکھ جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آنا، یہ بھی کرامت ہے۔ کرامت کا من حیث کرامت انکار کفر ہے۔ کرامت جائز ہے، درست ہے، کرامت کا انکار نہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کرامت کے حوالے سے، مسلم بخاری کے اندر آیا ہے۔ تو کرامت کا تو انکار نہیں، لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر بندہ جو ایسی عمل کرے، ایسی بات کرے، اور اس کے اس عمل سے، اس فعل سے وہ ایسا بندہ جو ہے سمجھنے میں ایسا ہو جائے کہ واہ یہ تو عقل ماننے کو تیار نہیں ہو، یہ بندہ ایسا کام کر رہا ہے، تو ہر بندے کا ایسا فعل دیکھنے سے اس کو ولی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایسا فعل جو ہے وہ بدعمل سے بھی ہو سکتا ہے، جس کو اصطلاحات کے اندر استدراج کہا گیا ہے۔ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ یہ ہے پہلی آیت کریمہ، اس کے ساتھ دوسرا حصہ بھی میں نے پڑھا دوسری آیت کریمہ سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلا نقطہ جو مجھے بتانا ہے شان اولیاء کے حوالے سے، وہ یہ کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی۔ تو ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ یہ ولی کی شان یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اپنی رہن سہن میں دیکھتے ہیں، اپنے یاروں دوستوں میں دیکھتے ہیں، اپنے پڑوس میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں
کہ جو زیادہ، جس کے اولاد زیادہ ہو، بھائی زیادہ ہوں، جس کے رشتہ دار زیادہ ہوں، کڑی الجوان ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میں کہیں ہاتھ ڈالوں گا تو میری پشت پناہی کرنے والے موجود ہیں، تو اس کی ٹور کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ نہ حق سے اللہ بچائے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناحق کرتے ہیں کس زور پر کہ میرے پیچھے تو طاقت ہے، میرے تو 5 بیٹے ہیں، میرے تو 5 بھائی ہیں، میری برادری بڑی مضبوط ہے، دھاوا بول دیا کسی پر، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ میرے پیچھے طاقت ہے، میری پشت مضبوط ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے دیکھنے میں یہ باتیں آئی ہیں کئی مرتبہ۔ اور کسی کا دوست کوئی افسر ہو تو اس کی بھی ٹور ہوتی ہے، علاقے کا ایس ایچ او، اس کا اگر دوست ہو، چھوٹی سطح پر ایس ایچ او کا نام لیتے ہیں، ایس ایچ او اگر دوست ہو تو وہ بھی پھولے نہیں سماتا، وہ بھی اپنے علاقے کے اندر کوئی اس سے کوئی بات کرے تو پھر وہ دھمکی دیتا ہے کہ نہیں جانتے ہو کہ ایس ایچ او میرا دوست ہے۔ وہ ایک بابے کو ابھی چند ایک ہفتہ پہلے ایک بزرگ بابا جو ہے محمد اسلم صدیقی صاحب کی عمر میں، وہ موٹر سائیکل میں جا رہا تھا، اس نے آگے بریک لگائی اسکاؤٹ کالونی کے روڈ پر، پیچھے سے 2 نوجوان آئے اور نے اس کو ٹھوک دی موٹر سائیکل، غلطی بھی نہیں ہے، بیچارہ اپنی سائڈ پر ہے، انہوں نے موٹر سائیکل مار دی۔ اب جو ہے نا وہ تو بیچارہ گر گیا، کھڑی کر رہا تھا، ابھی رک رہا تھا، وہ آگے جا کر گر گیا، اور بجائے اپنی غلطی ماننے کے، وہ نوجوان تھے نا، طاقت تھی، تو وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ کہہ رہے ہیں تمہیں موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو میں قریب سے گزرا تو میں نے موٹر سائیکل واپس لے کر میں نے کہا بھائی سنو، غلطی بھی تمہاری ہے، ڈانٹ بھی اس کے رہے ہو۔ تو کہنے لگے ہماری کہاں غلطی ہے؟ تو بہرحال وہ جیسا ہوا، وہ میرے سامنے ایک وہ چوکھٹ کی دکانیں ہیں، میرے نوازی یہاں پہلے رہتے تھے، وہ 2-4 آ گئے۔ اب جب دیکھا نا تو پھر انہوں نے سوری کیا ہے، پہلے اسی طرح کرنا تھا بزرگ کے ساتھ، وہ اپنی غلطی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو طاقت جب ہوتی ہے تو نشہ ایسا ہوتا ہے، بندہ اپنی غلطی بھی نہیں مانتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس کا ایس ایچ او دوست ہو اس کی ٹور ہوتی ہے، پھر اوپر چلے جائیں بڑی لیول پر چلے جائیں، وہ بڑے سے بڑے افسر، وہ ایک نیوز دیکھ رہا تھا، کہنے لگے کہ نہیں جانتے ہو میں نے یہ شیشے بھی نہیں اتاروں گا کالے، اور یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو وہ اپنے کسی وزیر کا حوالہ دے رہا تھا۔ تو جس کا جو کوئی دوست ہوتا ہے تو اس کو اس کا فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ غیر قانونی طور پر بھی کوئی کام کرتا ہے تو پھر بھی دھمکیوں پر اتر آتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میری پشت جو ہے مضبوط ہے، میری پشت پر کسی کا ہاتھ ہے۔ یہ پورے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عیاں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، وہ بندہ جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اب یہ ساری صورتیں، یہ پوری سوسائٹی کا ماحول، معاملہ، سب کچھ ہمارے سامنے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دیکھیں کہ وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست بنا لیا، اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، اب اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ معاشرے کے اندر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو، اور وہ اللہ کون ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے جب اپنا دوست کسی کو بنا لیا تو پھر اس کی، جس کو اپنا دوست بنایا، اس کی طاقت کتنا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، فرمایا کہ جب بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہ ایسے نہیں بن جاتا جو
دو نمبر پیر ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھنی، شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے تو ہم اللہ کے ولی بن گئے. ایسا نہیں ہے. فرائض اور نوافل کے ذریعے، فرائض کا چھٹکارا ہی نہیں ہے. فرائض، اگر فرائض جو ہے وہ معاف کرنے ہوتے، کم کرنے ہوتے، تو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا قریبی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرائض معاف ہوئے؟ آپ پر تو، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی آپ پر فرض تھی. نوافل کا یہ معاملہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نوافل ادا کرتے تھے تو پاؤں متورم ہو جاتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، کوئی ساری رات قیام کرے، تکلیف ہو، پاؤں متورم ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ اتنا دیر قیام نہ کیا کریں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، اور رات کا تھوڑا حصہ قیام کیا کریں. نوافل کی بات ہے، فرض کا چھٹکارا نہیں. فرض تو فرض ہیں، اور جو فرض جو ہے، جس پر فرض پڑتا ہی نہیں ہے، فرض پڑتا ہی نہیں ہے، اس کو شریعت سے کوسوں دور ہے، شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور بعض جگہ پر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے جو ہے نا، وہ ہم بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ان کے آباء و اجداد کی مزاریں موجود ہیں، لیکن وہ ان کے سجادہ نشین بن گئے، شریعت کو ترک کر دیا، طریقت، کھوکھلی طریقت اپنائی ہوئی ہے، کھوکھلی طریقت، وہ کھوکھلی طریقت ہے کہ جہاں شریعت کا پاس نہ رکھا جائے. وہ طریقت ہی نہیں، میں تو طریقت کا نام لے رہا ہوں، جہاں شریعت کا پاس نہ رکھا جائے. بھئی تمہارے آباء و اجداد تو بڑے نیکوکار تھے، بڑی ایک اللہ کے ولی تھے، تو اب سجادہ نشین بن گئے، سجادہ نشین. اور معاملہ یہ ہے کہ نماز پاس نہیں، روزہ پاس نہیں، حج کا پاس نہیں، اور اپنے ان بزرگوں کے عرائض پر جب عرس ہوتے ہیں تو عرس پر کیا ہونا چاہیے کہ عرس کے اوپر جو ہے وہ نعت خوانی ہونی چاہیے، اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی، بیان، لوگوں کو واعظ و نصیحت، یہی ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کام کیا، ان مزارات پر میلے کرنا شروع کر دیے، میلے کرنا. اور میلوں کے اندر انہوں نے وہ رقص و سرور کی محافلیں تو اپنی جگہ پر، اور ان سجادہ نشینوں نے پھر وہاں پر وہ کتے اور ریچھ لڑانے کے ٹھیکے دے دیے. تو مجھے بتائیں کہ کیا ان پیروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے؟ وہ تو اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں. آئے دن سوشل میڈیا پر اور ٹی وی وغیرہ کے چینل پر آپ دیکھتے ہیں تو علماء کرام اور عوام شعور رکھنے والی وہ اعلان کرتی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں جو شریعت کا بھی پابند ہو، طریقت کا بھی پابند ہو. شریعت جس کے آج مصیبت یہ ہے کہ آج سجادہ نشین تو بن گئے، سجادہ نشین، مصلی نشین نہیں بنے. میں کہتا ہوں کہ جو مصلی نشین نہیں ہے وہ کوئی سجادہ نشین نہیں ہے. تو اس وجہ سے رب کائنات نے ان کی پہچان بتائی کہ الا ان اولیاء اللہ. میں نے بتایا نا کہ یہ ولی کی شان یہ ہے، طاقت یہ ہے ولی کی کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. اور اللہ خود فرما رہا ہے ان کے متعلق، الا خبردار، ان بے شک، 2 حروف محقق لگا کر، تحقیق کے الفاظ لگا کر فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، دنیا کے اندر خوف نہیں ہے. یہ بات بھی ایک قابل غور ہے آج کے دور کے اندر
کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر خوف نہیں ہوتا ہے، کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ایک ذات کا خوف ہوتا ہے جس کا نام ہے اللہ، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ ہر خوف سے ماورا ہوتے ہیں، ہر خوف سے۔ اور آج امت مسلمہ جس دور کے اندر گزر رہی ہے اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے دل و جان کے اندر دشمن کا خوف جاں گزی ہو گیا ہے۔ دشمن کا خوف، دو باتیں آ گئی ہمارے درمیان، ہمارے اندر۔ ایک یہ کہ خوف آ گیا کہ بھئی ہم کسی سے لڑائی کیوں کریں، وہ تو ہم سے اتنا طاقتور ہے۔ اور دوسری بات یہ آ گئی کہ اگر مر گئے تو ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ جو ہم نے بنایا ہے، یعنی ہماری زندگی پیاری ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح ایک پیالے کے اندر ایک کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے اور بھوکے لوگ اس پیالے کی طرف لپکتے ہیں، بھوکے لوگ اس کھانے کی طرف لپکتے ہیں۔ فرمایا اے میری امت، ایک وقت آئے گا ساری دوسری قومیں تم پر ایسے لپکیں گی جیسے پیاسے بھوکے کھانے پر لپکتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے، تعداد تو بہت بڑی ہوگی، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت تعداد زیادہ ہوگی۔ 56-57 ملک ہوگا اسلامی، 1.5-2 کروڑ تمہاری آبادی ہوگی۔ لیکن اگر چھوٹا سا ملک بھی، برما جیسا چھوٹا سا ملک یا دیگر چھوٹا سا ملک بھی تمہاری کسی عزت کو اچھالے گا، عزت برباد کرے گا، اس وقت بھی ہم خاموش ہیں نا۔ آج حضور علیہ السلام کا یہ حدیث نہیں ہے، میں ایک بات کروں گا۔ حضور نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم اس وقت جھاگ کی مانند ہو چکے ہوگے، تمہاری طاقت بکھر چکی ہوگی۔ یا رسول اللہ کیوں، واقعہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ محبت دنیا تمہارے دلوں کے اندر جان گزی ہو جائے گی، دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی۔ اور آج یہی سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ آج سب کچھ یہی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک خط گیا تھا محمد بن قاسم کے پاس، وہ خط کی وجہ سے اس نے پھر یہاں تک اس نے فتوحات کی، ملتان تک، یہاں تک اس نے فتوحات کی۔ اور آج کیونکہ جدید دور ہے نا، آج کشمیر کے اندر عصمتیں تار تار ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بہن بھائیوں کی گردنیں کٹتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہاں گئی ہماری حمیت، کہاں گئی ہماری غیرت؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا پرست ہو گئے۔ یہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، دنیا بے وفا ہے۔ ہم پلٹ کر دیکھیں تو آپ اور میں دیکھیں کہ کیا دنیا نے کسی سے وفا کی؟ یہ دنیا دنی ہے، یہ کمینی دنیا ہے، اس سے وفا جو کرے گا وہ بھی کمینہ بن جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہی دنیا کی محبت ہے کہ آج ہمارے آڑے ہیں، ہمارے حکمران قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے مساجد کے اندر بھی، ہمارے جلوس کے اندر بھی یہ ہمارے صرف نعرے ہیں۔ اگر معاملہ لڑائی تک آ جائے تو مجھ جیسے کائی جان چھڑائیں گے کہ ہم اپنی بچوں کی فکر کریں یا اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ وہ دور ہے۔ کہنے کو تو میں بڑی زور شور سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر کر دوں گا، لیکن میرے لیے بھی آزمائش آ جائے تو پھر میں بھی اپنے مفاد کو سوچوں گا اور اس راہ عظمت کو سے فرار ہو جاؤں گا۔ یہ وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ جو ولی ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا، وہ خوف سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ لا خوف علیہم، خوف ہوتا ہے تو ایک ذات کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف۔ اور ولا هم یحزنون، اور آخرت کے دن وہ غمگین نہیں ہوں گے، آخرت میں وہ
غمگین نہیں ہوں گے، انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ آخرت کا دن، محشر کا دن مجھ جیسے لوگوں کے لیے آزمائش کا دن ہوگا، امتحان کا دن ہوگا، اور ولی اللہ کے لیے پکنک کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا سورہ مکمل ایک رکوع کے حوالے سے، کہ اللہ کے جو بن گئے، جو اللہ والے ہو گئے، ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا کونو ربانیین، اے لوگو رب والے بن جاؤ، یہ کونو ہو جاؤ ربانیین، اپنے رب والے، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ جو اللہ والا ہو گیا اس کے لیے معاشر کے میدان میں خوف نہیں ہے، ہر کوئی اندھیرے میں ڈوبا ہوگا۔ ولی اللہ ہوں گے جن کے سامنے بھی دانے بھی اللہ کا نور دوڑ رہا ہوگا، وہاں ہر کوئی اپنے حساب کتاب کے اندر ہوگا۔ اللہ والوں کے لیے مسند لگی ہوگی، ان کے ممبر بھی نور کے ہوں گے، ان کے بچھونے بھی نور کے ہوں گے، اور ان کے گو تکیے بھی نور کے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا معاشر کا دن، حساب کا دن تو میرے لیے ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے تو پکنک کا دن ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا وَهُمْ لَا يَحْزَنُونَ، کہ وہ ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوں گے، بے خوف ہوں گے۔ بات کی تھی میں نے کہ اللہ کی ولی کی پہچان کیا ہے۔ ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس وقت کے اندر درست نہیں، کہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل ولی ہے، اس اصل کو دیکھ کر اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ 2 نمبر بھی آ گئے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے ولی کی پہچان جاننا، سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو رب کائنات نے اسی آیت کریمہ کے بعد ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ علامت وہ ہے جو قرآن مجید نے ایمان ولی اللہ کی بتائی ہے نشانی، اور یہ وہ نشانی ہے کہ جو کرامت، میں نے عرض کیا کہ کرامت کہتے ہیں کہ جو خرق عادت کسی اللہ کے ولی سے کام ہو جائے، اور وہی کام اگر کسی بد عمل سے ہو جائے، بد عمل سے وہ کام ہو تو اس کو کہتے ہیں استدراج، ہے بد عمل لیکن وہی کام اس سے بھی ہو رہا ہے۔ تو لہذا کرامت پہچان نہیں ہے اللہ کے ولی کی۔ آپ کے سامنے کوئی اپنے ہاتھوں کے اوپر کوئی سبزہ اگا کر دکھا دے، اپنے آپ کو ہوا میں اڑ کر دکھا دے، یہ اس طرح کی بات دیکھ کر اس کو اللہ کا ولی سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا کام بد عمل بھی کر سکتا ہے جس کو اصطلاح کے اندر استدراج کہتے ہیں۔ عظیم نشانی جو اللہ کے ولی کی ہے وہ رب کائنات نے بتائی ہے، حضور علیہ السلام نے بھی بتائی ہے نشانیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ